इस यीशु के खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। खुदा उनका शुक्र, उसकी तारीफ और जिसने आज हमारी जिंदगी में एक बड़ी फतह बख्शी। हालेलुया। और ये फतह आज से 2011 साल कबल हमें मिली है और आज हम सभी ने कुछ दिन की सालगिरह मना रहे। हालेलुया। क्योंकि आज की रात वो रात है जिसमें हमारा निजात देने वाला कब्र, मौत और इब्लीस को शिकस्त देने के बाद मुर्दों में से जिंदा हो गया। हालेलुया। और कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं मत्ती के इंजील उसके 28 बाब की पहली आयत के अंदर, और यहाँ पर यूं मरगूम है और सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन वो फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया, और उसकी सूरत बिजली की मानद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानद सफेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी, और देखो यीशु उनसे मिला और उसने कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। हालेलुया। ये पैगाम आज रात किन को मिला है? शागिर्दों को। यहाँ पर हमने पढ़ा है कि सबत के दिन मरियम मगदलीनी, दूसरी मरियम, ये बहुत सारी बहनें हैं जो सुबह सवेरे कब्र पर पहुंची, और उस वक्त शागिर्द कहाँ थे? घर के अंदर मौजूद थे और रोमी हुकूमत के डर से परेशान थे। हम देखते हैं कि यहाँ कब्र के ऊपर एक बहुत बड़ा भारी पत्थर जो है वो रोमी हुकूमत की तरफ से मोहर करके उसको कब्र पर रखा गया। और यहाँ पर हमने पढ़ा है कि आसमान से एक फरिश्ता आया और उसने उस पत्थर को क्या कर दिया? हटा दिया। और लिखा है कि जो निगहबान थे वो क्या हो गए? मुर्दा से हो गए। ये निगहबान कौन है? क्या ये मसीही लोग थे? कौन लोग हैं ये? आप लोग तो इसलिए जाग रहे हैं कि आपका यीशु मुर्दों में से जी उठा है, लेकिन रोमी हुकूमत के सिपाही कब्र पर इसलिए पहरा कर रहे थे कि ऐसा ना हो कि इस धोखेबाज ने कहा था मैं 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठूंगा, तो इसने पहले हमारे मजहब को रद्द किया है, हमारे उस कानून को, जो अकीदा था, जो कि फकी फरीसी यहूदियों का अकीदा था कि रूह कितने दिनों तक वापस आ सकती है? 3 दिन तक। लेकिन यीशु ने 4 दिन के लाजर को जिंदा कर दिया। हालेलुया। 4 दिन के मुर्दा को जिंदा करके यहूदी अकीदे पर पानी फेर दिया। इसीलिए वो इस बात से डर रहे थे। और इसी के पिछले ही पेज पर अगर आप इसको देखें, इसकी 62 आयत में लिखा है, और दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का था, सरदार काहनों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा, खुदावंद हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा, बस हुक्म दे कि 30 दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कह दें कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो। हालेलुया। बाकी फरीसी शरा के आलम यहूदी मसीही तो जाग रहे हैं इसलिए कि उनका यीशु जिंदा हुआ है, लेकिन और बहुत सारे सिपाही और कौम इसलिए जाग रही थी कि कहीं यीशु मुर्दों में से जिंदा ना हो जाए। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने जो कुछ कहा से कहा, आज कल और के अब तक मैं क्या हूँ? यीशु हूँ। और जैसे
جیسے ہی یہ بہنیں قبر پر پہنچی ہیں، انہوں نے کیا دیکھا؟ رومی حکومت کا رکھا وہ پتھر قبر پر نہیں ہے. جب وہ قبر کے اندر گئی تو انہوں نے کیا دیکھا ہے؟ وہاں پر فریتا کو دیکھا ہے. اس نے کیا کہا؟ میں جانتا ہوں کہ تم کس کو ڈھونڈتی ہو، یسوع مسیح کو جو مصلوب ہوا تھا. آؤ اور یہ جگہ دیکھو جہاں خدا پڑا تھا. اب وہ یہاں نہیں ہے بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا. ہاللیلویا. آئیے شور لگائیں خدا کے جلال کے لیے اور اپنے کھنڈوں کو لہرائیں گے یسوع کے جلال کے لیے، کیونکہ یہ فتح ہمیں یسوع مسیح نے دی ہے. اس نے صلاحیت کیا کہ اس کے لوگ خوشی کے ساتھ نعرے ماریں. اور آج کی رات بہنوں کی رات ہے. اس رات کو میں ہمیشہ جب بھی پریچ کرتا ہوں بتاتا ہوں کہ یہ بہنوں کی رات ہے. یسوع نے مردوں کو حکم نہیں دیا. اور یہاں پر لکھا ہے اس نے بہنوں سے کیا کہا؟ اور دیکھو یسوع سے ملا اور اس نے کہا سلام. یسوع نے بہنوں کو کیا کہا ہے؟ جو قبر پر آئی ہیں. اور پھر ان سے کیا کہا؟ انہیں پاس بلایا ہے اور اس نے جب سلام کیا تو یسوع کے قدم انہوں نے پکڑ لیے آ کر وہ جھکی ہیں. اور اس پر یسوع نے ان سے کیا کہا؟ ڈرو نہیں، جاؤ اور جا کر میرے بھائیوں کو خبر دو کہ میں انہیں کہاں ملوں گا. یہ خوشخبری کا پیغام کن کو ملا ہے؟ تو جن کو ملا وہ اپنے لیے زوردار تالیاں بجائیں. ہاللیلویا. آج یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ بہنیں ہی چرچوں میں نظر آتی ہیں. بڑے بڑے مجمعوں میں بہت سارے خادم کہتے ہیں بہنوں کو پیار نہیں. یسوع خود کہہ رہا ہے جاؤ اور جا کر میرے بھائیوں کو خبر دو. جس کو یسوع پیار دے کوئی اس کا پیار چھین سکتا ہے؟ تو یہ بہنوں کے لیے بہت بڑا شرف ہے کہ یہی یسوع ہے جس نے عورت کو پھر سے مقام دیا ہے. ہاللیلویا. یسوع کے پیدا ہونے سے عورت کو مقام ملا ہے اور یسوع کے مصلوب ہونے سے، یسوع کے قربان ہو جانے سے اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد عورت کو وہ مقام ملا ہے کہ وہ برابر کی حقدار ہوگی. ہاللیلویا. اب عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کو برابر کے حقوق مل چکے ہیں. اور آج کی رات فتح کی رات ہے مسیحیوں کے لیے. آج ہمارے لیے فتح کی رات ہے اور ہم اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بہت سارے پہرے لگانے کے باوجود بھی یسوع مردوں میں سے. ہاللیلویا. خداوند آپ کو برکت دے. آپ کا یسوع آپ سب کو مبارک ہو. وقت کی کمی کے باعث کیونکہ ابھی لائٹ چلی جائے گی، ہم 10 بجے دوبارہ خدا کی حضور میں آئیں گے تو باقی حوالہ جات بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے. خداوند آپ سب کو برکت دے. آئیں اپنے سر کو جھکائیں گے، اپنے دلوں کو خداوند کے آگے ڈال اس کا شکر کریں کہ آئے خداوند تو آ ہمارے دلوں میں اور ہمیں برکت دے. تو نے موت، قبر اور ابلیس پر فتح پا کر آج کی رات ہمیں خوشی بخشی ہے، فتح بخشی ہے. ہم خوش نصیب ہیں کہ آج تو نے ہمیں یہاں اکٹھا ہونے کا فضل دیا. ہاللیلویا. آئے سب اپنے سروں کو جھکائے اور ہم دعا کریں. خداوند آسمانی باپ تیرا شکر ادا کرتی ہوں خداوند اس خوبصورت کلام کے لیے خداوند اور تیرے اس پیار کے لیے خداوند کو تو نے پھر سے ہمیں بستیوں میں سے اٹھا کر سر بلند کیا. خدا تیرا شکر ادا کرتی ہوں خداوند آرزو اس بڑی خوشی کے لیے خداوند جو اپنے لوگوں کو بخشی اس نئے سال میں خداوند تاکہ ہم تیری بارگاہ میں جھک کر خداوند ان خوشیوں کو خداوند جو تیری جی اٹھنے سے ہے خداوند ہمیں ملی ہے خداوند ہم ان کو سیلیبریٹ کر سکے. خداوند سو تمام زندگیوں کے جنہوں نے تیرے پاک کلام کو سنا سے برکت چاہتی ہوں ان سب کو برکت دے اور اپنے بندہ کو خداوند روح کی نجات کے لیے اور اپنے کلام کی خدمت کے لیے خداوند کثرت کے ساتھ استعمال کر مسیح خداوند کے نام سے
رشید ہے. کتنے بھائی رشید کو جانتے ہیں؟ کہاں بھائی رشید بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ سب سے پیچھے ہیں. آئے ایک بار پھر سب کے لیے تالیاں بھائی رشید کی جاری جائیں، جنہوں نے اپنی محنت کے ساتھ اپنی لگن کے ساتھ خدا کے گھر کو سجایا. ہاللیلویا. اور اسی طرح ہم دوبارہ جو ہے وہ 10 بجے خدا کے حضور میں واپس آئیں گے، کیونکہ 5 بجے ہمارا ٹائم ہے. لوگ چلے گئے دینے کے لیے. تو اگر لائٹ چلی بھی جاتی تو ہم یہ لائٹیں آن کریں گے، لیکن آپ نے یہاں سوچنا نہیں، جہاں جہاں بیٹھے وہیں بیٹھے گے. ٹھیک ہے؟ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے. اور یہ خدا بخشی ہے. آج ہم فاتح لوگ ہیں. آج ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اپنے لوگ کو بڑی برکت دی ہے. خداوند جتوں نے انتظام کیا اور خداوند مبارک جمعے کے لیے، آج کے دن کے لیے اور باقی سارے انتظام میں خداوند اس کلیسیا نے بھرپور تیرے جلال کے لیے کام کیا ہے. تو جس کے گھر سے روپیہ پیسہ خدا تیرے گھر میں آیا ہے، یسوع کے نام سے خدا ان کے خدا خزانے بھر جائے میرے خدا. ان کے وارخانوں کو بڑھانا میرے خدا، اور اتنی برکت کے خدا تیرے لوگوں کے پاس اس کے رکھنے کی جگہ نہ رہے. ان کے حوصلے اور بڑھے. اسی طرح یہ تیرے گھر کو بنانے، سنوارنے، سجانے میں اور تیری خدمت میں لگے رہیں. اور خدا تو نے فرمایا اس دنیا میں 100 گنا برکت میں ہمیشہ کی زندگی کا اجر دوں گا. تو خدا جنہوں نے بویا ہے وہ اچھا پھل کاٹیں اور سارا جلال یسوع تجھ کو ملے. نوجوانوں کے لیے جنہوں نے اشد محنت کی ہے، ان کی محنت کا صلہ دینے والا تو ہے. ہم تیرا شکر ادا کرتے اس خوبصورت ہیکل کے لیے جس کو تیرے لوگوں نے خوبصورتی سے سجایا ہے. جس کا خدا انہوں نے اس کو سجایا ہے. خدا تو ان کے خاندانوں کو، گھرانوں کو، ان کی زندگیوں کو اسی طرح خوبصورت بنا دے میرے خدا، تاکہ یہ کلیسیا روز روز تیرے اخبار میں بڑھتی اور ترقی کرتی جائے. میرے خدا میرا دل شکر گزاری سے بھرا اپنی ساری بہن اور بیٹیوں کے لیے، ان کو خدا تو سلامتی سے یہاں تک لایا اور سارے جلوس میں تو نے ہمارے